گوٹ فارمنگ سے پہلے میں نے ایک انگور کا باغ لگایا، اس میں لاکھوں روپے کا نقصان کیا، بری طرح سے ناکام ہوا۔ اس کے بعد اسی زمین پہ میں نے ایک پپیتے کا باغ لگایا، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ پپیتے کی پیداوار لاکھوں کروڑوں میں ہوتی ہے 2-4 ایکڑ میں سے۔ بری طرح سے ناکام ہوا، لاکھوں روپیہ پپیتے میں بھی ضائع ہو گیا، مگر میں رکا نہیں۔ اس کے بعد میں نے پلان کیا کہ اسی جگہ پہ لیزر لیول کرا کے، ٹینک بنا کے، پانی کی لائنیں بچھا دی، سٹاف رکھ لیا، 1.5-2 لاکھ کا سیڈ آ گیا ہائی بریڈ سبزیوں کا۔ وہ کام نہیں چلا، لیبر نے ساتھ نہیں دیا، بری طرح سے ناکامی ہوئی، پیسے بھی ضائع ہو گئے، مگر میں رکا نہیں۔ اس کے بعد میں نے وہاں ایک ڈیری کا کام سٹارٹ کر لیا، کوئی 18-20 گائے بھینسیں رکھ لی، وہ کام بھی نہیں چلا۔ اس کے بعد میں نے دیسی اور اصیل مرغوں کا کام شروع کر دیا، چھوٹا سا سیٹ اپ لگایا، وہ کام بھی نہیں چلا۔ سنتے جائیے گا۔ اس سارے پروسیس سے گزرتے گزرتے میں گوٹ فارمنگ تک پہنچ گیا، اور الحمدللہ یہ کام ایسا چلا کہ میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ سارے خسارے، ساری کمیاں، سارے درد تکلیفیں گوٹ فارمنگ نے دور کر دی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اتنے سارے کاموں میں جو میں ناکام ہوا، اس کی کیا وجہ تھی، اور گوٹ فارمنگ میں کامیابی کی کیا وجہ تھی، یہ بات سننے اور سمجھنے والی ہے اگر آپ اپنا بزنس یا کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، میں بھی ان ساری باتوں کو بھول چکا تھا۔ ہمارے ایک کسٹمر ہیں، وہ ابھی عمان میں جاب کرتے ہیں، وہاں پر انہوں نے پاکستان کے اندر ایک تازہ گوٹ فارم بنایا ہے۔ کل انہوں نے مجھے کال کی، کچھ 40-45 منٹ ہماری بات ہوئی۔ کافی زیادہ پریشان تھے، اور پریشان کس وجہ سے؟ وہ کہتے ہیں کہ ماجد بھائی، میں نے پاکستان کے اندر گوٹ فارم سٹارٹ کی ہے، مجھ پہ امی ابو، والدین کا، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، محلے والوں کا، گاؤں والوں کا کافی پریشر ہے۔ پریشر کس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں تم نے یہ کیا کام پکڑ لی، گوٹ فارم کیوں بنایا، اسے ختم کرو، چپ کر کے اپنی نوکری کرو۔ میں نے ختم کرنے کی وجہ پوچھی تو خواہ مخواہ ختم کرو، مطلب کوئی ریزن نہیں ہے۔ سب کا یہ کہنا ہے کہ جب تمہاری نوکری لگی ہوئی ہے، منتھلی اچھا خاصا کماتے ہو، تو یہ پنگا لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں باہر سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، پاکستان میں کوئی بزنس ہو، کاروبار ہو، میرا سیٹ اپ ہو، میں پاکستان موو ہو جاؤں۔ مگر یہ چیز دوسرے نہیں سمجھتے۔ اور کچھ نیا کام ہے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی مسئلے مسائل آتے ہیں کہ وہ لیبر کے بھی اسپیشلی لیبر ٹکتے نہیں ہیں، کوئی ملتا نہیں ہے، اس وجہ سے گھر والے بھی کافی پریشان ہیں۔ تو وہ باتوں میں مجھ سے کہنے لگے کہ ماجد بھائی، آپ نے بھی پردیس چھوڑا ہے، مگر ہر کسی کی قسمت آپ جیسی نہیں ہوتی۔ الحمدللہ آپ کامیاب ہیں، آپ لوگوں کو بھی کاروبار کا مشورہ دیتے ہیں، مگر میری حالت کچھ اور ہے۔ مجھے مسئلے مسائل آ رہے ہیں، لیبر نہیں مل رہا، گھر والے سپورٹ نہیں کر رہے، گاؤں والے، رشتہ دار، دوست یار سپورٹ نہیں کر رہے، تو میں اس کام کو کیسے چلاؤں؟ تو پھر انہیں میں نے یہ ساری چیزیں بتائیں، اور میرے ذہن میں آ گئی، میں نے کہا کہ چلے میں ویڈیو بھی شیئر کر لوں گا، اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ ویڈیو بنائیں، میں بھی اپنے گھر والوں کو دکھاؤں گا۔ تو میں انہیں سمجھا یہ رہا تھا کہ دیکھیں، اگر آپ مجھے ایک کامیاب گوٹ فارمر سمجھتے ہیں، الحمدللہ ساری چیزیں اچھی ہیں، مگر میں بھی ابھی سیکھ رہا ہوں، کافی کچھ سیکھنا ہے اور کرنا ہے گوٹ فارمنگ کے اندر بھی۔ تو میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ مجھے اگر سمجھتے ہیں کامیاب ہیں، تو پیچھے دیکھیں، اس کی یہ سٹوری ہے۔ میں نے بھی پردیس کاٹا 14-15 سال۔ پاکستان کے اندر میں نے لاکھوں روپیہ انگوروں میں ڈبویا، ویجیٹیبل فارمنگ میں ڈبویا، پپائے میں ڈبویا، ڈیری فارمنگ میں ڈبویا، پولٹری فارمنگ میں ڈبویا، مگر میں لگا رہا۔ اچھا، ان ساری چیزوں میں فیل ہونے کی کیا وجہ تھی؟ ان میں فیل اس وجہ سے ہوا تھا کہ میں نے ایک کام میں نقصان کیا، یا میں نقصان نہیں کہوں گا، جو آپ کا نقصان ہوتا ہے وہ اس کام کو سیکھنے کی فیس ہوتی ہے۔ جب میں نے وہ فیس پے کر دی، میں اس کام کو سیکھ گیا، میں نے اس کام کو چھوڑ دیا، سوئچ کیا، نئے کام پہ چلا گیا۔ اس کام کو سیکھا، نقصان کیا، وہ بھی چھوڑ دیا۔ مطلب جس کام میں آپ نقصان کھاتے ہیں، آپ مہربانی کریں اس کام کو چھوڑیں کبھی نہیں۔ وہ دیسی ایک گاؤں میں کہاوت ہے، لوگ مثال دیتے ہیں کہ جو چیز جہاں پہ گمے وہیں سے ملے گی۔ مطلب اگر میں نے ڈیری میں نقصان کیا ہے تو نقصان بھی وہیں سے پورا ہوگا۔ پرانی باتیں اگر ہم سوچتے نہیں ہیں، جو دیسی کہاوتیں ہیں یا بزرگ باتیں بتاتے ہیں، بڑے کام کی، مطلب ایک جملے میں وہ ایسی بات کر دیتے تھے، شاید اس پہ کتاب لکھی جا سکے یا گھنٹوں بحث کی جا سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز جہاں گمی ہے پتر وہیں سے ملنی ہے، مطلب جہاں نقصان کیا وہیں سے وہ فائدہ بھی ہوگا۔ تو ان کاموں کو میں چھوڑتا گیا سیکھنے کے بعد۔
गोट फार्मिंग में मैं डट गया। और यहाँ डटने की इधर भी मसले मसाइल आए, शुरू में नुकसान भी हुआ, चीज़ों का नहीं पता था, चीज़ें सीखी, बेहतर होती गई आहिस्ता आहिस्ता, मगर मैंने इस काम को छोड़ा नहीं। और सबसे मेन वजह ये थी क्योंकि जब मैंने इसकी कैलकुलेशन की तो ये बड़ी तेज़ी से दूसरे जानवरों के मुकाबले में, दूसरे कारोबार के मुकाबले में बकरियाँ बड़ी तेज़ी से बढ़ती हैं, इनकी ग्रोथ ज़्यादा है। बकरी मर भी जाए, ज़िंदा चीज़ है, जाते जाते भी पीछे 4-5 अपने छोड़ जाती है, तो आपको पता नहीं चलता। और दूसरी मेन वजह ये थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गोट फार्मिंग में, बकरियां पालने में बरकत है, आपके रिस्क में इजाफ़ा होगा। ये सुन्नत है, तमाम अंबिया ने बकरियां पाली। सो मेरे जहन में कोई डाउट नहीं था, मैं 100% श्योर था कि ये एक प्रॉफिटेबल काम है। हाँ, बस मैंने ये करना है कि इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है, सीखना कैसे है, कामयाब कैसे होना है, काम ये बेहतरीन है। तो मेरे जहन में कोई डाउट नहीं था। इस काम में मैं मसले मसाइल आए मगर मैं टिका रहा, भागा नहीं। यकीन करें, जहाँ आपको मार पड़ेगी ना, वहाँ आप अगले दिन पहुँच गए तो आप कामयाब हो। स्कूल जाते हैं ना, बच्चों को मार पड़ी, अगर अगले दिन वो स्कूल ना जाए तो क्या बनेगा? फेल हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। मार खाने के बाद अगले दिन भी आप पहुँच जाएँ। इसी तरह कारोबार में नाकाम होने के बाद, मार खाने के बाद आप टिके रहें, अगले दिन भी पहुँच जाएँ तो आप कामयाब हो जाएंगे। एक आपकी मेहनत है, दूसरा इंतहा का आपको सब्र चाहिए। और बाकी कामों में फ़ेल होने की एक वजह ये भी थी कि हमारे यहाँ शायद रिवाज है, अब चीज़ें बदल गई हैं, लोग बदल गए हैं, इन्फॉर्मेशन ईज़िली मिल जाती है। ये मैं पीछे आपको 10-15 साल की स्टोरी बता रहा हूँ, 15 या 20 साल की आप स्टोरी कह लें इसको। लोग चीज़ों को बताते नहीं थे। नंबर एक, किसी के पास इतनी नॉलेज नहीं थी। अगर जिसके पास नॉलेज थी, या वो बताना नहीं चाहता था या उसको बताने का तरीका नहीं आता था। जब मैंने गोट फार्मिंग स्टार्ट की, और इसमें कामयाबी की मेन वजह आप लोग भी हैं। किस तरह से? क्योंकि जब मैंने सोशल मीडिया पे इसको शेयर करना शुरू किया तो लोगों ने मुझसे हज़ारों सवाल पूछने शुरू कर दिए। उसमें से मैक्सिमम का मुझे भी इल्म नहीं था। मैंने आप लोगों को बताने, सिखाने के लिए इसको मज़ीद स्टडी करना शुरू कर दिया। एक तो प्रॉब्लम्स थी जो मैं डायरेक्टली फेस कर रहा था, उन्हें भी मैं सीख रहा था, इनकाउंटर कर रहा था। दूसरी चीज़ें आपने पूछना शुरू कर दी तो मैंने इसको स्टडी करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के बेशुमार गोट फार्मर को, देसी को, ट्रेडिशनल जो गांव देहातों में थे, उनको मैंने स्टडी किया, उनसे नॉलेज हासिल की। बाहर मुल्कों में, इंडिया में फार्मिंग हो रही है, अफ्रीका में हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, साउथ अफ्रीका में हो रही है, इनका लिटरेचर भी मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। काफ़ी ज़्यादा स्टडी की और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर होती गई। अच्छा, एक तो मुझे इंतहा का शौक़ था और जुनून था, नंबर 1 कि मेरा फार्म कामयाब हो, मैं कामयाबी से गोट फार्मिंग करूं। दूसरी चीज़ ये थी कि मैं चीज़ों को सीखूं। और तीसरी चीज़ ये थी कि मुझे जुनून की हद तक ये भी था, मुझे तलब थी, चाहत थी कि जैसे मैं पहले कामों में नाकाम हूँ नॉलेज ना होने की वजह से, मैं इसको सीखूं और दूसरे लोगों को बताऊं, ताकि जो प्रॉब्लम मैंने फ़ेस की हैं वो कोई दूसरा ना करे। जब मैंने चीज़ें बताना शुरू की, लोग साथ जुड़ना शुरू हो गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देंगी। और जब आपने लोगों की मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दी, लोग ख़ुद ब खुद आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनके साथ डिस्कस की कि देखें, एक तो आपकी मेहनत है, दूसरा आपका सब्र है, तीसरी चीज़ है कि आप लोगों की केयर ना करें। अगर लोगों की बातों को सोच के आपने काम करना है तो यकीन करें ये लोग आपको कुछ भी नहीं करने देंगे। मैंने जितनी चीज़ें आपको बताई, जिन जिन कामों में मैंने नुकसान किया, यकीन करें मैंने शदीद किस्म की गांव वालों की, रिश्तेदारों की, घर वालों की तनकीद बर्दाश्त की कि कौन सा फारिग वेले काम इसने पकड़ लिए, एक काम फेल होता है, दूसरा करता है, तीसरा करता है, चौथा करता है, पढ़े लिखे हो, चुप करके अपनी नौकरी करो, क्या रोज़ ड्रामा किया होता है। जब मैंने गोट फार्मिंग शुरू की तो यकीन करें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि लोगों ने मुझे, घर वालों ने भी क्या क्या कहा है कि भाई यही काम रह गया था, बकरी ही तुमने पालनी थी पढ़ लिख के, तो पहले ही कर देते, इतनी माँ बाप का पैसा ज़ाया किया, पढ़ाई लिखाई की, मुल्क से बाहर गए, नौकरी हासिल की, इतनी मेहनत के बाद गाँव में तुमने बकरियाँ रखनी थी तो पहले दिन से बाबू यही रख लेनी थी। और एक और तो साहब है, मेरी बहस चल रही थी, मेरे रिश्तेदार ही हैं, तो शायद वो अपनी तरफ से अच्छा ही सोच रहे हों। वो मुझे कहने, मैंने उन्हें कहा कि देखें, बकरियां बंदे के पीछे आती हैं, एक मिसाल है, मतलब पीछे आने से मकसद है कि प्रॉफिटेबल काम है, बंदे को इससे फ़ायदा होता है। तो वो मुझे जवाब देते हैं कि ये कौन सी बकरी जो पीछे आती है, हमें तो पूरे खेतों में भगाती है बकरी, ये कौन सी बकरी जो पीछे आती है। बहरहाल तरह तरह की बातें हुई, मगर मैं लगा रहा। और यकीन करें आज वही सारे बंदे, वही सारे रिश्तेदार
بڑی تعریف کرتے ہیں, بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں, ہمارے علاقے میں ایک گوٹ فارم. بس اس پروسیس سے آپ نے گزرنا ہے. مذاق بھی اپنا اڑوائیں, طنز تنقید برداشت کریں, لوگوں کا غصہ بھی برداشت کریں, مگر محنت, صبر, مستقل مزاجی یہ آپ نہ چھوڑیں. یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ تھا. انہیں بھی میں نے یہی بتایا کہ دیکھیں, اگر کوئی بھی کامیاب انسان ہے اس کے آپ پیچھے دیکھیں, وہ ساری مار کھا کے آگے تک پہنچا ہوا ہے. اگر آپ تھوڑے سی مصیبت میں آتے ہیں, نیا کام شروع کرتے ہیں, مشکل آتی ہے, تو دل برداشتہ نہ ہوں اور یہ نہ سوچیں کہ اللہ کا مجھ پہ بڑا عذاب نازل ہو رہا ہے, میں تو ناکام ہوں, میرا نصیب ہی ایسا ہے, میری قسمت ہی ایسی ہے, فلاں بڑا کامیاب ہے. تو اس نے بھی یہ مار کھائی ہے, ناکامیاں. جب آپ پہ ٹف ٹائم آتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سکھا رہی ہوتی ہے, آپ کو کسی بڑے مقصد, بڑی پوزیشن کے لیے ٹرین کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ سیکھیں گے نہیں, اس پروسیس سے نہیں گزریں گے, تو آگے جا کے آپ فیل ہو جائیں گے. شاید وہ ناکامی, وہ فیلئر آپ برداشت نہ کر سکیں. چھوٹے نقصان سے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سکھا کے سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے کے جا رہی ہوتی ہے. اگر آپ پہ آج مصیبت ہے, مشکل ٹائم ہے, تکلیف ہے, نقصان ہو رہا ہے, تو اللہ کا شکر ادا کریں. آپ اچھی بڑی منزل کے لیے ٹرین ہو رہے ہیں, آپ پروسیس میں انٹر ہو چکے. بس آپ کو مستقل مزاجی اور صبر سے کام لینا ہے, انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں دیکھیں, پیسوں کا 8 لاکھ کا, 5 لاکھ کا, 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا, کوئی نقصان ہے کیا ہو گیا؟ آپ کے ہاتھ پیر سلامت ہے نا, آپ پھر کما لیں گے. اگر آج آپ کے پاس گاڑی ہے تو موٹر سائیکل پہ کل آ جائے گا. موٹر سائیکل نہیں ہے, نقصان ہو گیا, سائیکل پہ آ جائیں گے. بس پہ چلے جائیے گا, پیدل چلے جائیے گا, تو کیا ہو گیا؟ چیزیں, پیسہ پھر کما لیتا ہے. کم از کم یہ دکھ تو نہیں ہو انسان کے دل میں کہ کاش میں یوں کرتا تو ایسا ہو جاتا, کہ کاش میں کر لیتا. 50 سال 60 سال بعد جب چرپائی پہ پڑے ہوں گے, زندگی گزار چکے ہوں گے, ضعیف بزرگ ہوں گے, دل میں تو ارمان تو نہیں ہوگا کاش میں کوشش کرتا تو ایسا ہو سکتا تھا. تو کھل کے کریں, ساتھ کیا لے کے جانا ہے آپ نے؟ میں وہ کہتا ہوں کہ پیسہ کاغذ ہی تو ہے, اس سے زیادہ کیا ہے؟ ہاتھ پیر سلامت ہے, بس ٹھیک ہے. کم ہے تو کم میں گزارا کریں, زیادہ ہے تو ہنسی خوشی تو بھی گزارا کریں, مگر رسک لیں, کوشش کریں, ٹرائی کریں. جب تک ٹرائی نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا. اچھا, اسے میں کنکلوڈ اس طرح سے کروں گا کہ دیکھیں, آج آپ کی جو پوزیشن ہے, جو جاب ہے, اگر اس کو چھوڑنے کی آپ کے اندر ہمت نہیں ہے, تو آپ نیکسٹ لیول پہ, اگلی سٹیج پہ کیسے جائیں گے؟ اگر آپ اسی سے چپکے رہیں گے تو ظاہر ہے ساری زندگی یہیں پڑے رہیں گے, آگے آپ نہیں جا سکتے. انہی صاحب نے, جن سے میری فون پہ بات ہو رہی تھی, انہوں نے مجھے بتایا کہ ماجد بھائی 10-11 سال پہلے میں پاکستان میں 30 سے 35 ہزار کی نوکری کرتا تھا, سرکاری نوکری تھی. اس نوکری کو چھوڑ کے میں باہر آیا. سب لوگوں نے شدید تنقید کی کہ لگی لگائی, پکی نوکری چھوڑ کے جا رہے ہو, 8-10 سال تمہاری نوکری ہوگی, 10 اور کرو گے, ریٹائر ہو جاؤ گے, پینشن ہو جائے گی, ساری میڈیکل ہے, 600 سہولتیں. مگر اس وقت میں چھوڑ کے باہر آ گیا. سب نے کہا کہ تمہارا برا ڈیسیجن ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے وہی دوست جو میرے ساتھ کام کرتے تھے 30-35 ہزار پہ, آج ان کی تنخواہ 60 سے 65 ہزار روپے ہے, اور میں مہینے کا 6-7 لاکھ روپیہ کما رہا ہوں. اگر وہ جاب نہ چھوڑتا تو آج میں بھی 65 ہزار لے رہا ہوتا 7 لاکھ کی بجائے. آپ کو ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں. اسی طرح کا کاروبار ہے. اب اس سے بھی اگلا لیول بزنس ہے, کاروبار ہے آگے جانے کے لیے. اگر آپ کو جو مل رہا ہے, آپ کمفرٹ زون میں, آپ وہیں مطمئن ہوگے, تو ظاہر ہے آپ ساری زندگی وہیں پڑے رہیں گے. آگے جانے کے لیے پچھلے کو تو چھوڑنا پڑے گا. اب مجھے چکوال سے اسلام آباد جانا ہے, مگر میں گاڑی میں نہ بیٹھوں, یہاں سے نکلوں ہی نہیں, ارادہ ہی نہیں کروں, تو میں اسلام آباد پہنچوں گا؟ کبھی نہیں پہنچوں گا, میں یہیں رہ جاؤں گا. آپ کی ابھی جو پوزیشن ہے, آپ جہاں پہ کھڑے ہیں, آگے جانے کے لیے اس جگہ کو چھوڑنا پڑے گا. آئی ڈونٹ نو جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ سمجھا پایا یا نہیں, کیونکہ میری جتنی بھی باتیں ہیں, ویڈیوز ہیں, وہ ہم ڈائریکٹ اسی طرح سے شروع کر دیتے ہیں, کوئی پلان کر کے نہیں کرتے. تو بہرحال اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ پھر ڈسکس کر لیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.